السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے، پہلے میں وہ سوال سنا السلام دیتا علیکم ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بھائی بار بار تکلیف دے رہا ہوں، اللہ آپ کو جزا خیر دے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو آپ کے پورے گھر والوں کو صحت کاملہ آمین عاجلہ عطا آمین فرمائے رب آمین۔ العالمین۔ شکریہ میرے کو عبداللہ دو صاحب۔ چیزیں پوچھنا ہے قرآن کے حوالے سے، ماں کی اہمیت زیادہ ہے یا بیوی کی؟ دوسرا، شرک کرنے والوں کا نماز، قرآن، زکوٰۃ، حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کے حوالے سے جزاک اللہ خیر۔ چلیے بھائی، میں انشاءاللہ آپ کو ایک کے بعد ایک کر کے دو ویڈیو میں جواب دے دیتا ہوں۔ پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ بیوی کا حق زیادہ ہے یا ماں کا حق زیادہ ہے؟ تو بھائی میرے اس کا قرآن سے جو سیدھا سیدھا جواب ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے درجے الگ الگ ہیں۔ بیوی کا حق بھی آپ کے اوپر بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنا پورا خاندان چھوڑ کے اکیلی آئی ہوئی ہے۔ اور ماں کا درجہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ وہ ہمارے سیکنڈ خالق ہے ایک طرح سے۔ انہوں نے پیٹ میں تخلیق کیا ہے، تخلیق کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن انہوں نے سنبھالا ہے آپ کو، ایک ایک چیز پہ احتیاط کی ہے، چلنے تک کے لیے بھی منع کر دیتے تھے بڑے۔ تو والدین کا مقام بالکل الگ ہے، بیوی کا مقام بالکل الگ ہے، بہن کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، اس لیے اسی طرح بھابھی کا الگ ہے۔ یعنی ایک عورت جس طرح ایک مرد ہر روپ میں الگ الگ ہوتا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، اور بھانجا ہے، بھتیجا ہے، نواسا ہے، پوترا ہے، بالکل اسی طرح عورت کے بھی کئی روپ ہیں۔ وہ دیکھا جائے تو پہلے ماں ہے، لیکن جب دنیا شروع ہوئی تو درجہ تو بیوی بنی وہ، اس اعتبار سے تو اس کا درجہ زیادہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بات کسی کے ہضم تو ہونے والی ہے نہیں، کیونکہ پہلا رشتہ دنیا میں جو قائم ہوا وہ بیوی کا ہی ہوا، شوہر اور بیوی، وہاں سے رشتے شروع ہوتے ہیں، وہاں سے تمام رشتے جنم لیتے ہیں۔ پھر وہی بیوی جو ہے وہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے، پھر وہ دادی بن جاتی ہے، نانی بن جاتی ہے، اس طرح۔ اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہیں ان کا تقابل کرنا ہی نہیں چاہیے، کبھی زندگی میں ان کو مقابلے پہ لا کے ٹھہرانا نہیں چاہیے۔ یہ کوئی اکھاڑا نہیں ہے دو پہلوانوں کو آپ ٹھہرا کر رہے ہیں، یہ کوئی موٹر سائیکل ریس نہیں ہے کہ کون جیتا کون ہارا۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، آپ ہنسیں گے۔ شوہر جو ہے اپنی ماں اور اپنی بیوی کو بٹھا کے ایک کشتی میں ایک آدمی جا رہا تھا، تو بیوی نے پوچھا ہم دونوں کو تو تیرنا نہیں آتا، آپ کو تو آتا ہے، آپ کتنوں کو ایک وقت میں بچا سکتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا ایک کو ہی بچا سکتا ہوں، دو کو تو نہیں، ایک وقت میں نہیں بچا سکتا۔ تو اتنی تیز ندی جا رہی ہے، پہلے آپ امی کو بچائیں گے یا مجھے بچائیں گے؟ تو بیچارہ پریشان ہو گیا، بولا یہ وقت ہے تمہارا پوچھنے کا؟ وہ بولی یہی تو وقت ہے صحیح پوچھنے کا، ابھی تو تمہاری اصل نیت کا پتہ چلے گا۔ بولا تم نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تم نے ایسا سوال کیا ہے، بیٹا میرا پریشان ہے۔ تو پھر بیوی نے ہی کہا اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم امی کی جان بچا لینا۔ تو ماں بلائیاں لینے لگی، بولی میری بہو اتنی سمجھدار، اتنی اچھی ہے، پھر بیٹا تمہارا کیا ہوگا؟ تو بہو نے کہا مجھے بچانے تو گاؤں کے سارے نوجوان کود پڑیں گے۔ تو یہ میں مسخرے پن میں آپ کو ہنسانے کے لیے ایک جواب دیا ہوں۔ تو سچویشن کے حساب سے کوئی بھی کام کرنا چاہیے۔ آپ اگر یہ مثال لیں گے کہ بھائی دو بیویاں ہیں میری، پہلی بیوی کا حق زیادہ ہے یا دوسری بیوی کا حق ہے، یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ ٹی وی کا مقابلہ فریج سے کر رہے ہیں، فریج کا مقابلہ ایئر کنڈیشن سے کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کا مقابلہ پنکھے سے کر رہے ہیں، پنکھے کا مقابلہ گھڑی سے کر رہے ہیں۔ اٹ میکس نو سینس۔ اس کو کبھی ملانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے۔ ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے جہاں پر آپ کو ماں اور بیوی دونوں کو اگنور کر کے بیٹی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے کہ بھائی ٹوائلٹ اور نماز میں درجہ کس کا بڑا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ آپ بولیں گے بھائی نماز کو جاؤ، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ اگر تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے، تم کو موشن آ رہا ہو، پیشاب آ رہا ہو، ہوا خارج کرنا ہو، گیسز کی تکلیف ہے، تو تم نماز کے لیے مت آؤ، جاؤ پہلے اپنا آپ کو فارغ کرو، صاف کرو، اس کے بعد آؤ۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے بھی تمہاری ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو نماز توڑ کے چلے جاؤ، ماحول کو خراب مت کرو۔ تو میرے بھائی امید ہے میرا جواب آپ کو اچھا لگا ہو،
اور اللہ سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں اتنی وسعت ہونا چاہیے، اور اتنی وسعت قرآن کو اچھی طرح سمجھنے سے ہی یہ ٹیلنٹ پیدا ہوتا ہے، ورنہ زندگی بھر ہم اماں اور بیوی اور بہن کے چکر میں پھرتے رہیں گے اور کبھی فیصلہ نہیں ہو پائیں گا۔ ماں کا درجہ الگ ہے، بیوی کا درجہ الگ ہے۔ وہ کام جو بیوی کر سکتی ہے وہ ماں نہیں کر سکتی، جو کام ماں کر سکتی ہے وہ بیوی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف کرے۔